ٹاپک ہے سائیکیٹرک تھراپیوٹک رسپانس ان کمیونیکیشن، یعنی کسی سائیکیٹرک پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے اسے ورڈز یعنی جملوں کا، لفظوں کا صحیح استعمال کر کے نفسیاتی طور پر بیمار انسان کو اس کے مطابق صحیح جواب دے کر علاج کرنا، اسے شفا یابی کی طرف لے کر جانا۔ تھراپیوٹک کمیونیکیشن۔ تھراپیوٹک کمیونیکیشن کا مطلب ہے مریض کی باتوں کو سننا، اسے سمجھنا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس طرح کا جواب دینا جس کے ذریعے نہ صرف وہ اپنی بیماری کو سمجھ سکے بلکہ اس کے اندر ایسی سوچ پیدا ہو سکے جس کے ذریعے سائیکیٹرک ڈیزیز کے مسائل سے نجات پانے میں مدد حاصل ہو۔ تھراپیوٹک کمیونیکیشن ایک سائیکولوجیکل میتھڈ یا طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے ڈپریشن، انگزائٹی اور دوسری کئی دماغی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تھراپیوٹک رسپانس یا کمیونیکیشن ایک ٹول یعنی اوزار ہے جو کہ نفسیاتی انسان کو ہولسٹک یعنی مکمل اور پیشنٹ سینٹرڈ یعنی پیشنٹ کی ہر بات پر مکمل فوکس کرتے ہوئے پوری عزت و عظمت کے ساتھ ہمدردانہ جواب دینا۔ جب نرسنگ اسٹوڈنٹس اور پیشنٹ کے درمیان گفتگو ہو تو اس بات کو فوکس میں رکھا جائے کہ پیشنٹ کو اپنے پرابلم سمجھنے اور اس سے نمٹنے میں مدد حاصل ہو، یعنی اسٹوڈنٹس کچھ بھی بتانے، سمجھانے یا مشورہ دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ پیشنٹ سے اس انداز یا لفظوں کے استعمال سے گفتگو کرے کہ بات چیت کے دوران پیشنٹ میں اپنے مسائل کو سمجھ کر اسے حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اسے تھراپیوٹک کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی کسی مسئلے کا حل معلوم کر لینا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم پیشنٹ سے گفتگو کے دوران کوئی بات پوچھتے ہیں اور اسے انکریج کرتے ہیں کہ وہ بات چیت کرے، کیونکہ زیادہ تر سائیکیٹرک پیشنٹ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، بولنا نہیں چاہتے ہیں یا بے ترتیب بولتے ہیں، لیکن اگر آپ پیشنٹ کو یقین دلاتے ہو کہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آج آپ خاص کر اس سے ہی بات کرنے کے لیے آئے ہو، تو وہ یقیناً آہستہ آہستہ آپ کو رسپانس دینا شروع کر دے گا۔ یاد رکھیں، نان وربل کمیونیکیشن از مور ایکسپریسو ایز اٹ از ایکسپریسو آف ایٹیٹیوڈ، یعنی ایسی چیزیں جیسے چہرے کے تاثرات سے باڈی لینگویج یعنی جسم کے حرکات و سکنات سے اظہار کرنا لفظوں سے اظہار کرنے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ سائیکیٹرک تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے لیے یہ گائیڈ لائن ضروری ہے۔ نمبر 1، پرووائڈ جنرل لیڈز اور براڈ اوپن، یعنی ایسا جملہ یا ایسا سوال کریں جو کہ پیشنٹ کے لیے بہتر ہو، پسندیدہ ہو۔ اس کے لیے پیشنٹ یا کلائنٹ سے سوال کرنے سے پہلے ان کے بارے میں جتنی معلومات ہو سکے پہلے سے حاصل کر لیں، جیسے پیشنٹ کی فائل سے، پیشنٹ کے اٹینڈنٹ سے، ان کے ریلیٹو سے اور اسٹاف سے۔ پیشنٹ سے ایسا کوشچن کریں جس پر پیشنٹ وربلائز ہو سکے، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور بول سکے تاکہ اس کی خاموشی ٹوٹے اور بات چیت کا آغاز ہو سکے، یعنی ایسا سمپل آسان سوال جس کا جواب ہر کوئی دینے کو تیار رہتا ہے، جیسے میرا خیال ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا گھر کس جگہ پر ہے، کس گاؤں میں ہے، گھر میں آپ لوگ کتنے افراد رہتے ہیں، یا پیشنٹ کے بارے میں جیسے آپ کا نام کیا ہے، آپ نے کون سے اسکول سے پڑھا ہے، آپ نے کتنا پڑھا ہے، کون کون سا ہنر آپ کو آتا ہے، آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، یا اسکول لائف کے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں۔ اس کے علاوہ گفتگو کے دوران یہ کہنا کہ جی جی بولے میں سن رہی ہوں۔ نمبر 2، یوزنگ سائلنس۔ بہت سی جگہ پر پیشنٹ سے کوئی کوشچن پوچھنے کے بعد ہمیں خاموشی کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ پیشنٹ کو کچھ سوچنے یا ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملے یا کسی چیز کو ایکسیپٹ کر سکے۔ بعض وقت اگر پیشنٹ کسی بات پر رو پڑے تو اسے کچھ بولنے یا سمجھانے کے بجائے اس کے رسپیکٹ میں خاموشی اختیار کریں۔ پیشنٹ کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ کچھ سوالوں کے جواب میں اگر پیشنٹ کوئی آنسر نہ کرے تو بھی کچھ دیر خاموشی اختیار کریں، مگر پوری توجہ سے اس کے رسپانس کا انتظار کریں۔ پیشنٹ کو موقع دیں کہ وہ اپنی سوچ کو اکٹھا کر سکے، مگر پیشنٹ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اس کے رپلائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ نمبر 3، بینگ اسپیسیفک اینڈ ٹینٹیٹو، یعنی پیشنٹ سے گفتگو کے دوران کوشش کریں کہ اسپیسیفک رہیں، یعنی تمام ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کے بیہیویئر پر بھی نظر رکھیں۔ جیسے گفتگو کے دوران اگر پیشنٹ بہت زیادہ ہاتھ یا پاؤں گھما رہا ہے یا ہلا رہا ہے وہ جس کی کوئی وجہ نہیں ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اسے اسی چیز کے بارے میں توجہ دلائیں کہ آپ ہاتھ یا پاؤں بہت زیادہ ہلا رہے ہیں۔
یا آپ اپنے کان کو بار بار چھو رہے ہیں. یعنی اس طرح نہیں کہنا ہے کہ جس سے لگے کہ شاید یہ اس کی عادت ہے یا یہ وہ کرتا رہتا ہے، بلکہ توجہ دلانا ہے اور کہنا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں یا آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اسپیسیفکلی طور پر. مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایسا نہیں کرنا ہے مگر وہ کر رہا ہے. پیشنٹ کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ اس بارے میں بے فکر ہیں، ایسا لگتا ہے آپ نے اس بارے میں نہیں سنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہے کہ واقعی پیشنٹ کو نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے. یعنی ہمیں ایبسلیوٹ کمنٹ نہیں دینا ہے کہ یہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے. نمبر 4، mirroring رسپانس. mirroring رسپانس ایک بیہیویئر ہے جس میں ایک انسان لاشعوری طور پر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کی کسی بھی چیز جیسے بولنے کا انداز، اس کی جسمانی حرکت یا اس کے رویے کی نقل کر رہا ہوتا ہے. mirroring رسپانس بہت مرتبہ بہت ہی بہتر اور اچھا رسپانس ہوتا ہے جو کہ نرسنگ اسٹوڈنٹس سائیکیٹرک پیشنٹ سے بات چیت کے دوران انٹینشنلی طور پر یعنی جان بوجھ کر یوز کرتے ہیں. اس میں پیشنٹ کو اپنے کیے گئے رسپانس کی آگاہی ملتی ہے. عام لوگوں سے گفتگو میں دوسروں کو یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ ہم آپ کی طرح ہی ہیں، اگر بہتر ہو تو. اس سے سامنے والے شخص کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ٹیکنیک ہم کانشیسلی یا جان بوجھ کر استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم پیشنٹ کو یہ بھی ریفلیکٹ کرواتے ہیں کہ اس کی بات چیت کا انداز اور باڈی لینگویج کس طرح کا تاثر دے رہی ہے یا دیکھنے والوں کو کیسا لگ رہا ہے، تاکہ اس کے اندر اپنے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے. نمبر 5، سیکنگ کلیئریفیکیشن. میڈیکل ٹرم والے سینٹنس یا مشکل جملوں کو نرسنگ اسٹوڈنٹس آسان لفظوں میں پیشنٹ کے لیے ریپیٹ کر کے آسان بناتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. اگر پیشنٹ کہتا ہے آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ لائف، اباؤٹ اسٹاف، اباؤٹ ہاسپٹل، اباؤٹ فوڈ آف دا ہاسپٹل، تو اس سے اس موضوع پر یعنی اس سوال پر پوری طرح کلیریفیکیشن ضروری ہے. یعنی پیشنٹ سے کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جیسے اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ زندگی کا کیا بھروسہ، تو کیا یہ صرف یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے یا پیشنٹ اپنی زندگی سے مایوس ہے یا اس کا سوسائڈ کرنے کا پلان ہے. پیشنٹ کی کہی ہوئی گول مول یا ان کلیئر باتوں کو یا اس کی سوچ کو جو وہ کہہ رہا ہے دہرایا جاتا ہے اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی باتوں سے کیا سمجھا. پیشنٹ کو دوبارہ بولنے کے لیے انکریج کرتے ہیں تاکہ ہم اور خود پیشنٹ سمجھ سکے کہ وہ کیا بول رہا ہے. اس کے لیے ہم پیشنٹ کو کہہ سکتے ہیں could you repeat your questions, sentence, etc. یعنی پیشنٹ کی اور اپنی کوئی بھی ذو معنی یا گول مول باتوں کو کلیئر کیے بغیر نظر انداز نہیں کر سکتے. نمبر 6، کلیریفائنگ ٹائم اور سیکوینس. یعنی اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ آج صبح مجھے وامٹ ہو گئی ہے تو اس سے ٹائم کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. یعنی صبح میں کب، ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد. یعنی پیشنٹ کو ہیلپ کرنا ہے سمجھنے میں کہ کیا ہوا تھا، کس سچویشن میں اور کس کس وقت میں. جیسے پیشنٹ کہتا ہے کہ لگتا ہے میں 1 ہفتے سے سوتا رہا ہوں، تو اسے بتانا ہوگا کہ سچ کیا ہے. جیسے نرسنگ اسٹوڈنٹس کا جواب ہوگا پیر والے دن کل آپ کا آپریشن ہوا تھا اور آج منگل ہے. نمبر 7، ریفلیکٹنگ. یعنی پیشنٹ کے آئیڈیاز، فیلنگز، کوشچنز اینڈ کنٹینٹ، یعنی اس کی زندگی کی ہسٹری، پرابلم یا حالات کے جو سارا مواد ہے، جو کنٹینٹ ہے یا جو چیز ہے، اس کا رخ خود پیشنٹ یا کلائنٹ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلور کر سکے یعنی ڈھونڈ سکے کہ اسے کسی بھی خاص سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. یعنی پیشنٹ سے کمیونیکیشن کے دوران کچھ سچویشن ایسے ہوتے ہیں جہاں پیشنٹ نرسنگ اسٹوڈنٹ سے مشورہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آئیڈیاز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایسے حالات یا وقت میں کیا کرنا چاہیے. تو نرسنگ اسٹوڈنٹس کو پیشنٹ سے ہی الٹا سوال کرنا چاہیے کہ اس کا اپنا کیا خیال ہے اس بارے میں. یعنی پیشنٹ کے ذہن کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا آئیڈیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے اور کتنے آئیڈیاز وہ خود سوچ سکتا ہے. جیسے پیشنٹ پوچھتا ہے میں اسٹڈی کے لیے کیا کروں،
تو نرسنگ اسٹوڈنٹ جواب میں پوچھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے اسٹڈی میں سب سے زیادہ کیا مددگار رہے گا؟ اگر پیشنٹ کہتا ہے کیا مجھے اپنی موم کو بتانا چاہیے، تو نرسنگ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنی موم کو بتانے میں انشور ہیں، یعنی مشکوک ہیں، آپ کو بے یقینی ہے؟ ابھی ہماری یہ سائکیٹرک رسپانس کی تھراپیوٹک کمیونیکیشن جاری ہے، جو کہ آپ اسے پارٹ 2 میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ یہ میری ریفرنسز ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔